الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا، باہر بھی جو بیٹھے ہیں بھائی، ان سبھی کا بھی، ہمارے اہل و عیال کا، تمام مسلمانوں کا انہی میں شمار کرے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیو، معزز ساتھیو، ایک عظیم صفت اور ایک مہم خصلت جو دین اسلام نے اس صفت کی طرف ترغیب دلائی ہے، یہ ایسی صفت ہے جب یہ صفت انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے اندر احساس اور شعور پیدا ہوتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرے، دوسروں کا ساتھ دے. یہ خصلت یا یہ صفت انبیاء کرام رسول علیہم الصلاۃ میں پائی گئی. ایسے ہی صالحین، متقین، پرہیزگار اللہ والے جو بندے ہیں ان کے اندر بھی یہ صفت پائی گئی. یہ صفت ہے بھائیوں رحمت، شفقت اور مہربانی. اسلام میں اس کے جو مظاہر ہیں، مختلف جو پہلو ہیں، اور ایسے ہی مختلف گوشوں میں جو اسلام نے ترغیب دلائی، اور وہاں جہاں رحمت اور شفقت ہونی چاہیے اور کس طرح ہونی چاہیے، یہ موضوع آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کروں گا. بھائیو اور محترم ساتھیو، اللہ تعالی کی صفت یا ایک عظیم صفت کیا ہے کہ وہ رب العزت رحیم ہے کہ نہیں؟ مشفق ہے، رب العزت مہربان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک مشہور نام ہے جس کا تعلق اس موضوع سے ہے. وہ کیا نام ہے بھائیو؟ ہاں، کیا نام؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جس کا تعلق شفقت رحمت سے ہے، وہ کیا نام ہے؟ الرحمن. بہت صحیح. اور ایسے ہی الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں یہ کام شروع کرنے سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. غور و فکر کرے کہ کیوں شروع کرنے کے وقت یہی دونوں نام کا ذکر آتا ہے، جبکہ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے. رحمان کا معنی رحمت، شفقت، اور رحیم کا بھی معنی وہی ہے، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے. کیا فرق ہے بھائیو؟ یہ بھی آپ سبھی سے سوال کروں گا، اور یہ سمجھیے جو جواب دے گا اس کو یہ ہدیہ دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں اس رحمت کا، شفقت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت مشفق ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رحمت کرنے والا ہے. ان آیتوں میں سے، ہاں بھائیو، کچھ آیتیں یاد ہیں آپ لوگ کو؟ جیسے ہاں، کون سی آیت؟ ارے سورۃ فاتحہ یاد ہے نہیں آپ لوگ؟ بس ایک آیت تو آگے بڑھے. ہاں، کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پھر الرحمن الرحیم. اللہ کا کی جو صفت ہے، نام ہے الرحمن الرحیم. ایسے ہی کون اور آیت ذکر کر سکتا ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت رحیم ہے یا رحمان ہے، شفقت کرنے والا؟ ہاں، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ہاں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. انه هو الغفور الرحیم. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. بے شمار آیتیں ہیں. تو یہ بھائیو، یہ صفت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور بندوں کے اندر بھی یہ شفقت اور رحمت ہونی چاہیے. لیکن اللہ کی صفت اور بندوں کی صفت میں فرق ہے بھائیو. اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرح کسی کی بھی صفت نہیں ہے. تو بندے کے اندر بھی شفقت ہوتی ہے، اللہ رب العزت بھی مہربان ہے، لیکن دونوں کا معنی یہ نہیں کہ دونوں ایک طرح ہے، بلکہ لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی مثل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. اور پھر ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ
رحمان ہے، مہربان ہے، یہ بھی لازمی ہے، لیکن کس طرح ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جتنا ہم سمجھتے ہیں اتنے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوقین کی صفت کی طرح نہیں ہے۔ اب پھر بھائیو سوال، الرحمن الرحیم کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہاں ہاں بھائی، الرحمن اسم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بھائی ہاں جو ان کو پھر اس کے بعد ہاں الرحمن معنی دنیا میں کافر و مسلمان دونوں الرحمن الرحیم صحیح، بہت صحیح۔ الرحمن عام ہے، اللہ رب العزت سب پر مہربان ہے، مسلمان پر بھی کافر پر بھی، لیکن جو رحیم صفت ہے یہ مؤمنوں کے لیے خاص ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمہ۔ اور رحمان یہ عام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھائیو دنیا میں کافروں پر رحم کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں ان پر بھی رحم کرتا ہے، اللہ ان کی بھی مدد کرتا ہے، ان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، لیکن قیامت کے دن صرف مؤمنوں پر اللہ رب العزت مہربان رہے گا، جس طرح کی فرمایا قتادہ اور حسن نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہماری رحمت وسیع ہے، ہر چیز سے زیادہ یہ وسیع ہے۔ کہتے ہیں کہ شملت رحمت اللہ عز وجل البر والفاجر فی الدنیا وَهِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خاصہ، کہ اللہ کی رحمت شامل ہو چکی، عام ہے مؤمن کے لیے، فاسق کے لیے، متقی پرہیزگار والا اللہ کے بندے کے لیے، اور اس کے بالمقابل جو بھائیوں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن مؤمنوں کے لیے یہ خاص رہے گا۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، ایک دوسرا فرق دونوں میں یہ ہے کہ الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص نام ہے، کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا اپنا نام رحمان۔ اور یہ ایک عام غلطی ہوتی ہے لوگوں سے، نام ہوتا ہے عبد الرحمن، بلکہ کچھ لوگ اتنا لمبا چوڑا نام لکھتے ہیں بھائیوں، ان کے والدین بھی اتنا لمبا 4-5 نام ایک ہی ساتھ جوڑ کے رکھ دیتے ہیں، مثلا محمد، ضیاء الدین، احمد، 3-4 نام ہوتا ہے، ایسے ہی مثلا محمد، عبد الرحمن، فہیم، پھر بلانے کو جتنی کنجوسی کی جاتی، بلاتے ہیں رحمان، استغفر اللہ، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، خاص ہے، کوئی جس طرح کوئی رکھ سکتا ہے اپنا نام، اللہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے ہی الرحمن بھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بھائیو اجتناب کرے، نام پورا لے عبد الرحمن۔ بہرحال تو یہ الرحمن خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی اور اپنا نام الرحمن نہیں رکھ سکتا، لیکن رحیم رکھ سکتا ہے، رجل رحیم، یہ آدمی رحیم ہے یعنی مہربان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے وہ آدمی رحمان ہے، اعوذ باللہ۔ تو بہرحال بھائی اور محترم ساتھیو، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ صحیح امام بخاری، امام مسلم کی روایت ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے، دیکھیں بھائیو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت قیدیوں میں سے جس کا لڑکا ضائع ہو گیا تھا، گم گیا تھا، یعنی اس کی تلاش میں نکلی، اور ایک ماں بھائیو اپنے بچے کے لیے شفقت اور محبت میں کس طرح پاگل ہو جاتی ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے ایک کوئی دوسرا لڑکا مل گیا، اس لڑکے کو اس نے گود میں لے لیا اور دودھ پلانے لگا، جبکہ اس کا لڑکا نہیں تھا۔ اپنے لڑکے کی محبت اور شوق اور یاد میں دوسرے لڑکے کو اپنے گود میں لگا کر دودھ پلانے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو آپ نے سوال کیا صحابہ کرام سے، اترون ان هذه ملقیۃ ابنها فی النار، کہ کیا ممکن ہے کہ یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے اور جلا دے، پھینک دے، جلتی ہوئی آگ میں اس میں ڈال دے؟ تو انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ وہی تقدر علی اللہ تلقیہ، کہ یہ تو ناممکن ہے، اگر اس کے اختیار میں ہے کہ وہ آگ سے بچا لے، آگ میں نہ ڈالے، تو ایسا ہرگز نہیں کرے گی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس عورت سے جو اپنے بچے پر یہ مشفق ہے یا مشفقہ ہے اور مہربان ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے، مشفق ہے، شفقت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر! تو دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے بھائیو۔ ایسے ہی مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ تعالی الرحمت 100 جزء،
فأمسك عنده 99 وأنزل رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق أو فبها يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة رجلها عن ولدها حتى لا تصيبه. کہ اللہ رب العزت نے رحمت کی 100 قسمیں کی ہیں یا رحمت کی 100 جزء ہیں. ان 100 اجزاء میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ ایک جزء دنیا میں نازل کیا جس سے خلائق اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک چوپایا اپنے پیر کو اٹھاتا ہے تاکہ اپنے بچے کو کچل نہ دے. اللہ اکبر. یہ 100 حصہ میں سے ایک حصے کے بنا پر یہ لوگ جانور اس میں درندے بھی تمام مخلوقات رحم کھاتے ہیں ایک دوسرے پر. اور اللہ تعالیٰ نے 99 قسم اپنے پاس رکھا ہے اپنے مؤمنوں اور اپنے ان بندوں کے لیے جو استقامت پر اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمت کے متعلق. ایسے ہی معاشرے میں بھی یہ صفت پانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس طرح کی مسلم میں ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسہر والحمى. کہ مؤمنوں کی مثال آپس میں اس طرح ہے جس طرح کی ایک جسم. ہم لوگ یہاں کتنے ہیں بھائیوں؟ تقریباً 200 سے اور بڑا لے لیں آپ پورے معاشرے میں. مان لیں یہاں کا جو علاقہ ہے ہزاروں میں ہے. یہ آپس میں اتنے ہزار بلکہ پورے مسلمان امت اسلامیہ جتنے ہیں جن کی تعداد 1 ملیارڈ سے زیادہ 1 بلین سے زیادہ بتائی جاتی ہے، آپس میں شفقت اور محبت ہونی چاہیے، آپس میں ہمدردی ہونی چاہیے، مہربانی ہونی چاہیے ایک دوسرے پر اور دوسرے پر شفقت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. جس طرح کی بھائیو ایک جسد کی مثال ہے. ایک جسد میں آپ دیکھیے اتنا بڑا جسم ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، سینہ ہے، پیٹ ہے، سر ہے، پھر اس کے اندر بھی اب اس جسم میں اگر مان لیں چھوٹا سے حصہ اس کو تکلیف لاحق ہو جائے، مان لیتے دانت کی نسبت کیا ہے پورے جسم میں؟ 100 میں سے 200 میں سے 1% بھی نہیں ہوگا، مان لیں 1%. اب اگر 1% میں تکلیف ہو جائے تو کیا رہا ہے بھائیو؟ باقی اعضاء آرام سے یعنی سو سکتے ہیں. سب پورا جسم بھائیوں، پورے جسم میں بخار چڑھ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسے اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ بھائیوں ہر کوئی نفسی کے عالم میں رہتا ہے. سب سے پہلے کہ وہ اگر خیر و عافیت سے ہے، پھر اس کی فیملی، تو خلاص اس سے اور دوسرے مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. امام احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مروی ہے عمرو بن شعیب سے، جو اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم يرحم صغیرا ويعرف للكبير او حقه ويعرف للكبير حقه او شرفه. کہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے، ظاہری حدیث کا معنی یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے، جو بچوں پر رحم نہ کھائے، شفقت نہ کھائے، شدید اور غلیظ ہو، قاسی قلب ہو. جس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں چڑھ ہی جاتے بچوں کو دیکھ کر، مسجد میں بھی نہیں چاہتے کہ وہ آ جائے، معمولی غلطی ہوتی چیخ پڑتے ہیں، چلا جاتے ہیں. جبکہ ابھی آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کس طرح تھا بچوں کے ساتھ بھائیوں. تو بہرحال ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو بچوں پر رحم نہ کھائے اور ایسے بڑوں کا احترام اور ان کے مقام کو نہ سمجھے، ہم میں سے نہیں ہے. تو بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ رحمت کے جو مظاہر ہیں دین اسلام میں. آگے ہم بڑھتے ہیں، یہ رحمت کے مختلف جو گوشے ہیں اور ایسے ہی جو لوگوں پر رحم کھانا چاہیے، اس میں سب سے پہلے والدین کا حق آتا ہے. والدین پر ہمیں رحم کھانا چاہیے اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ ملنا چاہیے اور ایسے ہی ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور ایسے ہی بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ملنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کو
پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی مقرب فرشتے کا ہے، نہ کسی نبی یا رسول کا ہے، نہ کسی ولی، نہ پیڑ پودے پتھر سورج چاند ستارے جو بھی ہوں، ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرنا، یہ بھائیوں ہم سبھی پر، تمام انسانوں پر، جنوں پر، فرشتوں پر واجب ہے، لازمی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنا جب حق ذکر کیا تو والدین کا حق ذکر کیا، کیا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر دونوں میں سے یا ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے تو اف تک مت کہو۔ یہ بھائی رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ اف تک نہیں کہیں۔ اف کا کیا معنی ہے؟ آپ کے باپ نے ماں نے کچھ حکم دیا کہ بیٹے طبیعت مثلا ہماری خراب ہے، سر میں درد ہے، کچھ بدہضمی کا احساس ہے، مثلا ڈاکٹر کے پاس لے چلتے تو بہتر ہوتا، یا لے چلو، آپ تیار ہو گئے، لے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس لیے کہ آپ کو کہیں اور جانا تھا، کچھ اور کام میں بزی ہیں، آپ نے کہا کہ چلو، اور اف اف کہہ دیا۔ اف بھائیو کیا یعنی آپ تیار ہیں لیکن ذرا سے رضامندی مکمل نہیں ہے، ناراضگی ہے، اس لیے اللہ نے یہ اف کہنے سے منع کیا۔ اگر اف کہنے سے منع کیا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا ہے جو اپنے والدین سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، چیختے ہیں، اپنی آواز کو والدین پر بلند کرتے ہیں، بلکہ ایسے بھی بدبخت اور کمبخت ہیں جو ہاتھ تک بھائیوں، ہاتھ سے بھی تعدی کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، ایسے بھی موجود ہیں۔ اور ہمارے خیال، اور یہ شاید یہ اسی مناسبت سے یہ ابھار رہا ہوں کہ اگر غلطی ہے تو ہم اصلاح کریں، ممکن ہے کچھ بھائی ادھر موجود ہوں جو اپنے والدین سے کئی مہینے تک بات نہیں کی، اور اس کے بالمقابل آج انٹرنیٹ کا اس لیے تقریباً بہت ہی سستا ہو گیا کال، یہ یومیاً اپنے بیوی سے بات کرتے ہیں۔ بھائیو کیا یہ مناسب ہے، معقول ہے؟ بیوی سے ہر دن بات کر رہے ہیں، یا ہفتے میں کم سے کم 2-3 مرتبہ کر رہے ہیں، اور فالتو بھی باتیں اور سوالات کر رہے ہیں، اور والدین آپ کے نزدیک ان کی اتنا بھی مقام یا اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، اتنا بھی درجہ نہیں ہے کہ آپ مثلا ہفتے میں یا 2 ہفتے میں 1 مرتبہ ان کی خیریت اور حال پوچھ لیں۔ یہ کتنی بڑی یہ بدبختی ہے حقیقت میں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں کیا کہہ رہا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ انہیں اف کہو نہ ایسے ہی ڈانٹو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ نرمی سے بات کرو، عمدہ قسم کی بات، اچھی بات کرو، اور ایسے ہی ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو، اور ایسے ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ تو بھائیو دیکھیے، والدین کا حق آدمی بچہ کبھی بھی نہیں ادا کر سکتا ہے، پورا نہیں کر سکتا، تو کم سے کم اتنا تو کرے بھائیو، اتنا تو کرے، دعا سلام کر لے، اور اپنی زبان اور ہاتھ کو محفوظ رکھے، اور یقین کریں جو سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے وہی آپ کے بچے بھی کریں گے۔ اور اس کے لیے آپ خود واقعات جانتے ہیں، ہم اصل موضوع سے زیادہ ہٹنا میں نہیں چاہ رہا ہوں، تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں بھائیوں۔ تو یہ والدین پر یہ شفقت اور رحمت ہونی چاہیے جو اسلام نے اس کی تاکید دلائی ہے۔ سبحان اللہ،
غور کریں کہ والدین کے حق کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑا. ایسے دوسرے مقام پر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. یہ اللہ کا جو حق ہے، اس کے بعد فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو. اتنی اہمیت اور قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر تاکید ہے بھائیو اس بات کی، تو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور ایسے ہی اچھا برتاؤ اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ان سے بھی برابر فون کرنے اور ان کا حال خیریت پوچھنے کی بھی ہمیں توفیق دے. بھائیو اور محترم ساتھیوں، کے والدین ہیں، یہ زندگی میں ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. مرنے کے بعد بھی بھائیو، مرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرنا چاہیے. وہ کس طرح؟ غور و فکر کریں اس حدیث پر. ساتھ ساتھ ایک سوال کا جواب ہے کہ مردوں کے لیے ہم کیا اعمال کریں تاکہ انہیں ثواب پہنچتا رہے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ یہ بھی جواب. مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ اگر آدم کے بیٹے کی موت واقع ہو جاتی تو اعمال صالحہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اسی میں عمل کرنے کا ٹائم دیا گیا. عبادت کرو. مرنے کے بعد کوئی کہے کہ قبر میں اے اللہ میں اتنے سال تک گزار رہا ہوں عبادت کرتا رہوں، تو کیا بھائیو اجازت نہیں ملے گی. اس لیے اليوم عمل ولا حساب غدا حساب ولا عمل. آج جو ہے عمل کرنے کا وقت ہے، حساب نہیں کسی سے لیا جاتا ہے. اس لیے کسی کے پاس فرشتہ نہیں آتا ہے زندگی میں کیا ہو چلو 24 گھنٹے میں تم نے کیا 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 نہیں کیا حساب دو. نہیں، کوئی پکڑنے آزاد ہے، چھوٹ دی گئی ہے ابھی. اس لیے حساب کا وقت نہیں آیا ہے، یہ عمل کا وقت ہے. اور کل قیامت کے دن فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ جو ہم ٹھہریں گے صرف میدان محشر میں 50,000 برس. اگر کوئی کہے اللہ ہم ادھر چلو عبادت کر لیتے ہیں اور ذکر کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تو کیا بھائیو چانس دیا جائے گا؟ نہیں، وہ حساب کا وقت ہے، اب عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو بہرحال تو بھائیو اور محترم ساتھیوں، آدم کے بیٹے کی جب موت واقع ہوتی تو اعمال صالحہ کا دروازہ بند ہو جاتا، منقطع ہو جاتا ہے. فرشتے وہ جو دائیں اور بائیں ہیں وہ صحیفوں کو بند کر دیتے ہیں. اس لیے آدمی کی موت واقع ہو گئی. لیکن 3 طریقے اور ذرائع ہیں جو مرنے کے بعد بھی وہ فرشتے بھائیوں لکھنے میں مشغول رہتے ہیں. نمبر 1 صدقۃ جاریہ. اگر اس نے ایسا صدقہ کیا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، باقی ہے. مثلا مسجد اس نے بنائی، اسکول، کوئی ایسی کتاب، ایسے دعوتی کام جو باقی ہے، یا پانی کا بندوبست کر دیا، تو بھائیو جب تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس سے اس کو ثواب ملے گا. یا کچھ دکانیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا کہ ان دکانوں کے جو کرایہ آئے گا مثلا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو یہ ثواب جب تک وہ دکانیں ثواب ملتا رہے گا، فرشتے لکھتے رہیں گے. تو صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به. اگر صحیح علم چھوڑ کر گیا ہے، لوگوں کو سکھا کے گیا ہے، اور اس پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. بھائیو ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ نماز فرض ہے؟ کیا نا بھائیو، 5 وقت کی نماز ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا؟ جانتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو سورۃ الفاتحہ جانتے ہیں؟ تقریباً سبھی. ہم میں سے کتنے ہیں جو اور چھوٹی سورتیں یاد کیے ہیں، یا کچھ دعائیں یاد کیے ہیں، یا کچھ حدیثیں یاد کیے ہیں؟ آپ اس کا تبلیغ کریں، دوسروں تک پہنچائیں، جو مستفید ہوں گے آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ رہیں گے، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. اسلام کا پیغام آپ نے غیر مسلمانوں تک پہنچایا، بے نمازی کو آپ نے نماز کی طرف ترغیب دلائی، نمازی ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا. آپ سو رہے ہیں، بلکہ اپنی قبر میں سو رہے ہیں، اور وہ عبادت کر رہا ہے، اس کے ذریعے اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور لوگ نمازی بن رہے ہیں. یہ سبھی کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اس لیے بھائیو اکثر اپنے بھائی سوال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردوں کو کس طرح ہم ثواب پہنچائیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایک دن ہمارا بھی آئے گا، ہم بھی مر جائیں گے، تو کیوں نہ ہم پہلے سے اپنا انتظام کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے. کیوں ہم دوسروں کے سہارے پر جیے بھائیوں کہ مرنے کے بعد ہمارے بچے کریں؟ مثلا پہلے سے انتظام کر لیں. یہ صدقہ جاریہ علم ينتفع به. اور تیسرا ہے جس کی وجہ سے میں یہ حدیث میں نے بیان کی ہے، او ولد صالح يدعو له. اگر نیک اولاد اس کے حق میں دعا کر رہی ہے تو ثواب ملتا رہے گا. تو بھائی والدین کے لیے اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے ہم دعا کرتے رہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرتے رہیں. یہ دعا کو معمولی نہ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں
مرنے کے بعد والدین کہ یار یہ تو مر گئے، اب کس طرح ثواب پہنچائے، تو سمجھتے ہیں سب سے مناسب ہے قرآن خوانی، جبکہ یہ ثابت نہیں ہے، اور دعا یہ ثابت ہے، بلکہ غور و فکر کریں امام احمد کی اس روایت پر، جس کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کا مقام اور درجہ بلند کر دے گا جنت میں. تو بندہ سوال کرے گا انا لہذا یا رب، فیقول باستغفار ابنک لک، کہ اے اللہ ہمیں کس طرح اتنا اونچا مقام مل گیا. اس لیے بھائیو ہر آدمی جانتا ہے یا جان جائے گا قیامت کے دن کہ کتنی اس نے عبادت کی ہے، کتنے اعمال ہیں صالحہ اس کے پاس. تو تعجب کرے گا کہ ہم نے تو اتنی عبادتیں نہیں کی، اتنا اونچا مقام کیسے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس لیے تمہارا لڑکا تمہارے حق میں استغفار کرتا تھا، یا استغفار کر رہا ہے، وہ دعائے مغفرت کر رہا کہ اے اللہ ہمارے والد یا ہماری والدہ کو بخش دے. تو دیکھیے بھائیو استغفار کا فائدہ یا والدین کے حق میں دعا کا فائدہ کہ والدین کا مقام و درجہ بلند ہو جائے گا. اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کا دل مانتا ہی نہیں ہے دعا مانگنے سے جب تک نہ قرآن خوانی کرے. تو بھائیو جو شرعی اسباب ہے اس کو اپنائیں اور غیر شرعی اسباب کو اپنائیں. تو بہرحال یہ والدین کے متعلق بھائیو شفقت اور رحمت ہونی چاہیے. اس کے بعد آگے بڑھ رہا ہوں، اس طرح بچوں پر بھائیو رحم کھانا، اپنے بچے بچیوں پر شفقت کرنا، رحم کھانا ان پر. والدین کے بعد بچوں کا بھی بہت ہی اونچا مقام ہے، یا بہت ہی زیادہ وہ مستحق ہیں آپ کی شفقت کے. صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما یہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا. آپ نے بوسہ دیا. اللہ اکبر. دیکھیے یہ امام الاولین والآخرین حبیب رب العالمین، تواضع دیکھیے، اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ادھر، ایک صحابی الاقرع بن حابس، جو صحابہ کرام بھی بھائیوں کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہتے تھے، شہر میں زیادہ مستفید ہوتے تھے آپ کے اخلاق سے، اور کچھ جو دور دراز رہتے تھے بدوؤں کے علاقہ میں یا صحرا میں رہتے تھے، تو ان کے اندر ذرا کچھ قسوت پائی جاتی تھی. تو الاقرع بن حابس تھا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس 10 بچے، ہمیں نے کسی ایک کو بھی ہم نے اس طرح قبلہ یا بوسہ نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کھاتا ہے دوسروں پر، اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے. جو دوسروں پر شفقت نہیں کرتا، اس پر قیامت کے دن شفقت یا رحم نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، بھی صحیحین کی روایت ہے، کہ ایک شخص بادیہ سے آیا اور اس نے کہا کہ اتقبلون ابناءکم، تم لوگ اپنے بچوں کو اس طرح پیار اور محبت میں شفقت میں بوسہ دیتے ہو، بوسہ انہیں دیتے ہو؟ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ یعنی اس میں یہ بہتر ہے، اس میں یعنی قوت ہے، شجاعت ہے، اور یہ بچوں کو اس طرح بوسہ دینا یہ مناسب نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او املک ان نزع اللہ تعالی الرحمت من قلبک، کہ کیا میرے اختیار میں ہے کچھ کی تمہیں اس بات کی طرف مائل کر دوں کہ تمہارے اندر بھی یہ بات پائی جائے، تم بھی مشفق ہو جاؤ، تم بھی بوسہ دینے لگو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے یہ رحم نکال دیا ہو. تو بھائیو اور محترم ساتھیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے بچوں کے متعلق. ایسے ہی یہاں تک کہ آتا ہے کہ اپنی ایک نواسی امامہ بنت ابی العاص، جو زینب بنت محمد رضی اللہ عنہا وصلی اللہ تعالی علی نبینا وعلی ابیہا، ان کو بھائیو نماز، فرض نماز میں امامت کراتے تھے، گود میں لے لیتے تھے، اور پھر جب سجدے کے لیے پہنچتے تھے تو بٹھا دیتے تھے، پھر جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے تھے. ایسے ہی سجدے میں ہوتے تھے. الحسن حسین رضی اللہ عنہما اتنے چھوٹے تھے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبے کرتے تھے، یہاں تک اپنی مرضی اور اختیار سے اترے. آج دیکھیے کس طرح بچوں کو بھٹکارا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کا دل توڑ دیا جاتا ہے کہ ان کے دل میں مسجد اور مسجد والوں سے، نمازیوں سے کراہت اور بغض پیدا ہو جاتی ہے.
اور یہاں آپ غور و فکر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بخاری کی ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انی لادخل فی الصلاة وانا اريد ان اطیلها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز فيها خشية ان اشق على امها، کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبی کروں، نماز میں طول دوں، لیکن بچے کی آواز سنتا ہوں روتا ہوا۔ اس سے کیا واضح ہو رہا کہ مسجدوں میں بچے آتے تھے یا نہیں، اور چھوٹے بھی بچے آتے تھے، یہاں تک کہ کچھ بچے رونے لگتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ارے ان کو کس نے لایا، اور ڈانٹتے تھے اور ان کو دور کرتے تھے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بچے کی آواز، رونے کی آواز سنتا تو میں نماز کو مختصر کر بیٹھتا تھا، یا میں مختصر کرنے لگتا تھا، یا مختصر کرنے لگتا ہوں بچے کی آواز سننے کی وجہ سے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں کو تکلیف پہنچے اس کے بچے کے رونے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے، یہاں تک کہ عام بچوں پر بھی مشفق، یہاں تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں عطا کیا ہے، نماز میں دیا ہے، اس میں بھی آپ مختصر کر بیٹھتے تھے بچے کے رونے کی آواز سننے کی وجہ سے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اور ایسے ہی یہ نہیں کہ صرف آپ کے جو قریبی، آپ کے جو نواسے تھے انہی سے پیار اور محبت کرتے تھے، بلکہ بھائیوں عام عورت اپنے بچے کو لاتی تھی، نئے مولود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر کیا جاتا تھا تاکہ آپ تحنیک کریں اور دعا دیں، یہاں تک کہ کچھ بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پیشاب کر دیا۔ اللہ اکبر، سید الاولین والآخرین کا تواضع دیکھیے، یہ نہیں کہ آپ کے اندر ایک غرور یا نزاکت، ایک بچہ پیشاب کرے نہیں دور رکھو، نہیں، اپنے گود میں لے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سے بھائیوں حقیقت میں زیادہ مشفق مہربان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تواضع دیکھیے، آپ جو ایک اسلامی حکومت کے قائد تھے، اللہ رب العزت کے حبیب ہے، اور یہ عام بچوں کو بھی گود میں لے رہے ہیں، یہاں تک کہ اسامہ ابن زید ابن حارثہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، الحسن بھی تھے آپ کے نواسے، ایک ران پہ الحسن کو رکھا، دوسرے پر ہمیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریبی رشتہ دار نہیں ہیں، اور آپ نے دعا بھی دی، اللہم ارحمہما فإنی ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، میں بھی ان دونوں پر رحم کھاتا ہوں، شفقت کرتا ہوں، اسامہ ابن زید اور ان پر۔ ایسے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ کو دعوت دی کہ آپ حاضر ہو جائیں، ان کے بیٹے کی موت کی نشانیاں یا موت کے آثار ظاہر ہو گئے تھے، مرض الموت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آئے، اور کچھ صحابہ کرام بھی تھے، آپ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو کچھ صحابہ کرام نے تعجب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا رحمت اودعها اللہ عز وجل فی قلوب عبادہ وانما یرحم اللہ تعالی من عبادہ الرحماء، کہ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں یہ رحمت کو رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کا لڑکا جو ماریہ القبطیہ سے تھا، ابراہیم علیہ السلام، اس کا بھی انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف نے تعجب کیا تو کہا یا ابن عوف انہا رحمہ، اے ابن عوف، اے عوف کے بیٹے عبد الرحمن، یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے۔ تو بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ شفقت کا ایک پہلو اسلام میں ہے بچوں کے متعلق، ہمیں یہ شفقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، جہنم سے بچوں کو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ان کی صحیح تربیت ہونی چاہیے، اور ایسے ہی صحیح تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں اسلام سے محبت، اور ایسے ہی پھر اسلامی تعالیم سے محبت، یہ ضرور ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے۔ یہاں تو بہت سے ایسے ہیں چاہتے ہیں بچے ان کے کامیاب ہو جائیں دنیاوی اعتبار سے، اچھی بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہونا چاہیے، لیکن بھائی اگر آپ نے خیال نہیں کیا ان کی تربیت کا، یاد رکھیں کل جب آپ کی موت واقع ہوگی، آپ کے جنازے میں اگر شامل بھی ہوگے تو دعا بھی پڑھنے کی توفیق انہیں نہیں ہوگی، دعا بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ جو ان کے لیے غربت میں رہے،
کئی سال دور رہتے تھے، اپنے پسینے کی کمائی ایک ایک ریال جمع کرتے تھے بچے کے خاطر، وہی بچہ آپ کے جنازے میں کھڑا ہو رہا، اس کو دعائے جنازہ یاد ہی نہیں ہے۔ وجہ ہے کہ آپ نے اس کو یاد نہیں دلایا۔ آپ کی یہ خواہش تھی کہ انگلش برابر بولے، پھٹافٹ بولے اور ایسے اچھے جاب لگ جائیں اور پھر کامیاب رہے، تو اس حد تک تو کامیاب آپ نے کر لیا، لیکن آج آپ کا کام نہیں آ رہا ہے۔ بہت کرے گا وہی جو میں نے ذکر کیا، کچھ مولانا ملانوں کو بلا لے گا قرآن خوانی کے لیے، پڑھ کے کچھ پیسہ لے کر چلے جائیں گے، اور وہ بھی بھائیو قرآن جو دوسروں کے لیے پڑھتا ہے اسے کیا فکر ہے، اسے پیسہ چاہیے۔ اس لیے بھی اس میں بھی ایک تو کام ہی غلط ہے، اس میں بھی فراڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں پانی لے آؤ، کئی پیپر پلٹ دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ کچھ گھنٹے میں ختم ہو گیا قرآن، پیسہ لے لیا، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ آپ خوش ہو گئے کہ ہمارے والد کو یہ ایک قرآن مجید کا ختمہ مکمل انہوں نے روح تک پہنچا دیا، جبکہ بھائی وہ ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اور دین الحمدللہ مکمل ہو چکا، جس کا ذکر نہیں آیا، تو بھائی اس کا بھی اہتمام کریں۔ یہ بچوں کے متعلق، پھر ایسے ہی شفقت کے متعلق جو اسلام میں ہے، وہ اہل، قریبی رشتہ دار، اور ایسے ہی جو آپ کے پہچان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ شفقت ہونی چاہیے، بھائیوں کے ساتھ، ایسے ہی بیوی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کے ایندھن کون ہیں؟ یہی لوگ ہی ایندھن بنیں گے، اور پتھر دنیا کی آگ کی طرح نہیں جو لکڑی سے یہ آگ جلتی ہے یا گیس سے نہیں، اس کے ایندھن کون ہوں گے؟ یہی لوگ ہوں گے، یہی جہنمی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو بچائے۔ اور پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اس پہ سخت قسم کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے اس پر تعمیل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی بیوی کے متعلق لا شک وہ بھی یہ شفقت کی وہ مستحق ہے، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے، اس پر رحم کھانا چاہیے۔ وہ بھی جو اپنے والدین سے جدا ہو کر آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آئی ہے، پھر آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، اور ایسے ہی آپ کی خدمت پر جگ رہی ہے، حقیقت میں اس کا رول آپ کے رول سے کم نہیں ہے۔ آپ جتنی محنت باہر کر رہے ہیں، ممکن ہے اس سے زیادہ وہ گھر میں کر رہی ہو، تو وہ بھی آپ کی شفقت کے مستحق ہے۔ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور اس پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہیں کرے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس کا حق پورا کرتی رہے، اور استطاعت سے ہٹ کر یا استطاعت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے، اس سے زیادہ وہ مطالبہ نہ کرے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس میں سے اللہ نے بیویاں پیدا کی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان کے ذریعے سکون اور آرام ملے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس میں سکون، آرام، راحت ملے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان، تمہارے اور تمہارے بیویوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رحمت، شفقت، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شفقت دی ہے۔ جعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ تو بھائیو، یہ ہونا چاہیے معاملہ بیوی کے ساتھ، اور ایسے ہی بیوی کے متعلق اپنے شوہر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر شوہر رہے امہات المؤمنین کے لیے، سب سے بہتر باپ رہے اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے، سب سے بہترین دادا اور نانا رہے اپنے پوتوں اور نواسیوں کے لیے اور نواسوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، خیارکم خیارکم لأہلہ وأنا خیارکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر افضل وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ازواج مطہرات کے لیے میں بہتر ہوں، افضل ہوں۔ تو بھائیو،
یہ بھی شفقت میں یہ بات داخل ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایسے شفقت اور رحم اور رحمت کے گوشوں میں سے ہے کہ جو کمزور ہیں لوگ، جو مسکین ہیں، جو فقراء ہیں، جو ایسے ہی یتیم ہیں اور ایسے ہی جو بیوہ عورتیں ہیں، اس پر یا ان پر رحم کھانا اور ان پر شفقت کرنا، یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی اسلام اس کی طرف ترغیب دلاتا ہے، بلکہ بہت سے فضائل، بہت سے ثواب اسلام نے مرتب کیا ہے اس میں. صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملة والیتیم کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالصائم النہار القائم اللیل. کہ وہ آدمی جو بیوہ عورتوں کا خیال کرتا ہے اور ایسے ہی ان کی مدد کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور ایسے ہی یتیموں کا، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یا اس شخص کی طرح جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام اللیل تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے. کتنا اونچا مقام بھائی. ادھر آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، کیا یہ ممکن ہے ہم اور آپ بھی اس حدیث پر عمل کریں؟ کیا ممکن ہے؟ کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہاں کیسے بھائیو؟ ہاں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس حدیث پر عمل کرنا؟ آپ کہیں گے کہ ہماری تنخواہ اتنی نہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائیو، اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ بیوہ عورتوں کا مدد کرتے رہیں، یا مکمل ایک یتیم کی پڑھائی یا اس کے خرچے کی ذمہ داری اٹھا لیں آپ؟ ہاں کیسے؟ مالیہ چلیے بالکل کر سکتے ہیں. یعنی اگر ایک یتیم یا ایک ہی بیوہ عورت، آپ اس کا کتنا خرچہ پڑتا ہے اتنا دیتے رہیں، یا کچھ بھائی مل کر بھی کر سکتے ہیں، بھائی مل کے بھی کر سکتے ہیں تعاون کر کے. تو اس طرح اس حدیث پر آپ عمل کر سکتے ہیں. دوسری حدیث پر غور و فکر کریں بھائیو. سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین، واشار الى سبابته الوسطى والى السبابہ والوسطى، کہ میں اور یتیم کی جو کفالت کرتا ہے، اس کی ذمہ داری نبھاتا ہے، خرچ چلاتا ہے، اس کی ذمہ داری لے کر اپنے بچے کی طرح اس کو پالتا ہے. تو یہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، وہ اور میں کل قیامت کے دن، کل جنت میں اسی طرح ہوں گے جس طرح کی یہ دونوں انگلیوں میں. بھائیوں دیکھیں کتنی قربت ہے اور کتنا فاصلہ ہے دونوں میں. معمولی ہے نا؟ تو اتنا ہی معمولی فاصلہ رہے گا. اللہ اکبر. معمولی ثواب سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو سکتے ہیں. آپ میں سے کون ہیں لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کون ہے بھائیو؟ سبھی چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں اس حدیث پر عمل کریں. صرف دیکھنے کا شرف نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بن سکتے ہیں، قریب ہو سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بھائی اور محترم ساتھیو، یہ حدیث ہے جس پر عمل کرنا چاہیے. اور ایسے ہی اس حدیث پر غور و فکر کریں جس کی روایت امام احمد نے کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں احساس کر رہا ہوں کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، یا سختی کا احساس کر رہا ہوں اپنے دل میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اردت ان يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح على راس اليتيم. کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو، سختی دور ہو جائے، تو تم مسکین کو جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کھانا کھلاؤ، اور یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو. یہ بھی بھائیو آسان عمل ہے. اس سے آدمی کے دل میں شفقت، رحمت پیدا ہوتی ہے. بھائی اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی شفقت اور رحمت میں وہ داخل ہیں جو غلام ہیں، یا ایسے ہی جو مزدور ہیں، یا جو آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. اس کا بھی بھائیو بہت ہی زیادہ اسلام نے ترغیب دلائی ہے کہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کی جائے. یہاں تک کہ غلام جو تھے
ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطعموہم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون ولا تکلفوہم من الاعمال ما لا یطیقون فإن کلفتموہم فاعینوہم، کہ انہیں ویسے ہی کھلاؤ جس طرح تم کھا رہے ہو، اور ویسے ہی کپڑا پہناؤ جس طرح تم پہنتے ہو، اور انہیں ان کی استطاعت سے زیادہ کام نہ دو، اگر ایسا تم نے کیا تو تم ان کی مدد کرو۔ ایسے ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کی اجرت، اس کی جو یومیہ بنتا ہے، اس کی جو مزدوری ہے، اس کو دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے، یعنی فوراً جو اتفاق کام پورا کرنے کے بعد دینا چاہیے۔ اور آج کتنے لوگ بھائی اس طرح ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کتنے مہینے تک تنخواہ ان کے نہیں دیتے، روکے رہتے ہیں اور ایسے ہی ٹالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیشہ کئی مہینے بعد ہی میں وہ تنخواہ لیتے ہیں۔ حقیقت میں ایسے لوگوں کے دل میں وہ شفقت اور رحمت نہیں ہے جس کی تاکید اسلام نے دلائی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الرحمہ ہے، جو آپ نے اس کی طرف ترغیب دلائی اور خود آپ نے اس پر عمل کیا۔ بہرحال بھائیو، تو یہ غلط ہے شرعی نقطہ نظر سے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ کبھی کبھی ہمیں احساس تو ہوتا ہے اس بات پر جب ہم پر ظلم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم دوسروں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تب ہمیں وہاں احساس نہیں ہوتا۔ تو دونوں طرف ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نہ ہم پر ظلم ہو نہ ہم دوسروں پر ظلم کریں، نہ ہم پر زیادتی ہو نہ ہم کسی پر زیادتی کریں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اس محاضرے، اس تقریر کا جو آخری پہلو ہے، اور اسلام میں جو رحمت اور شفقت کے مظاہر ہیں، اللہ اکبر، تصور کیجئے کہ یہ رحمت اور شفقت جانوروں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے۔ کوئی ایسا دین ہے جس میں جانوروں پر رحم اور شفقت کھانے کی ترغیب دلائی گئی ہو، یا اس دین میں وعید ہو، گناہ ہو، سزا ہو اس شخص کے لیے جو جانوروں پر ظلم کرتا ہو؟ اللہ اکبر، ہاں، یہ دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ تعالیٰ نے ایک زانیہ عورت، بھائی یعنی کتنا گھنونا کام کرتی تھی، کتنے بڑے گناہ کی وہ کی بات، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، ایک کتے کی وجہ سے۔ ایسے ہی اس کے بالمقابل یہ صحیح امام بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ایک عورت کو اللہ نے عذاب میں ڈالا، اسے اللہ نے عذاب دیا، جہنم میں ڈالا، اس لیے کہ اسے کیا کیا؟ ایک بلی کو اسے باندھ دیا، اور نہ اس نے اسے کھلایا، فلا ہی اطعمتها ولا سقتها ولا تركتها حتى تأكل من خشاش الارض، نہ اسے اس نے کھلایا، نہ پانی پیش کیا، نہ ایسے اس کو چھوڑ دیا کہ جائے اپنے مرضی سے کم اپنے حساب سے کھائے پیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں کو بھی بھائی روزی دیتا ہے، پرندوں کو دیتا ہے، تو اس بلی کو بھی اللہ تعالیٰ روزی ضرور دیتا ہے، تو اس نے بند کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب میں ڈالا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ گزرے، کچھ نوجوان ایک مرغی زندہ، اس کو ایک جگہ بیٹھا کے باندھ کر اور دور سے اس پر اپنا نشانہ آزما رہے ہیں۔ انہیں جب انہوں نے دیکھا تو ان کی ہیبت تھی کہ وہ بھاگ لیے۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجا ہے جو جانوروں کو نشانہ بنائے یا اس کا مصلح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ آپ اس کو آپ تکلیف دیں، اور اس کو صحیح طریقے سے ذبح کرنے کے بجائے جو حلال جانور ہیں اس طرح ان کو نشانہ بنائیں اور ان کو سزا دیں۔ اور یہاں تک کہ بھائی اور اسلام میں، شریعت میں وہ حلال جانوروں کے ذبح کرنے کے بارے میں بھی کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم میں کہ ان اللہ تعالی كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح
وَلْيُحِدْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان، رحم، شفقت رکھا ہے، لکھا ہے کہ وہ اس شفقت اور رحم کا مستحق ہے۔ تو جب قتل کرو تو اچھے ڈھنگ سے، یعنی جس سے آسانی سے قتل ہو جائے۔ مثلا قصاص میں اگر بدلہ لیا جا رہا ہے کسی سے تو اس کو بھائیو اس طرح سزا دے دے کر نہیں مارا جائے، اور ایسے جب ذبح کرو تو اچھے ڈھنگ سے جس سے آرام سے اس کی روح نکل جائے، اور آدمی اپنی چھری کو اچھی طرح اس کی دھار تیز کر دے اور ایسے اچھے طریقے سے لٹا کر ذبح کرے۔ اللہ اکبر۔ آج مغربی جو ثقافت ہے، مغربی سے جو تہذیب سے لوگ متاثر، آج وہ کہتے ہیں ہم زیادہ مشفق الرحم ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں بھائیو، پہلے وہ شاٹ دیتے ہیں، کرن کا شاٹ دیتے ہیں، اور ایسے بڑے جانوروں کو وہ مارتے ہیں کان پر یا سر پر، پھر ذبح کرتے ہیں۔ یہ مزید اس کو سزا دے رہے ہیں، شاٹ دے رہے ہیں، پھر کاٹ رہے ہیں، مزید سزا ہے۔ اس سے زیادہ سکون اور راحت ذبیحہ کو نہیں مل سکتا جو شریعت اسلامیہ میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلْيُحِدْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ کہ چھری کا دھار تیز کر دے، اچھی طرح اس کو تیز کر لے اور اس کو لٹا کر پھر ذبح کرے، یعنی تیزی سے ذبح کرے۔ اس میں زیادہ سکون اور آرام سے اس کی روح اس جانور کا نکلتا ہے بھائیو۔ بہرحال تو یہ جوانب ہیں اسلام میں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ جاننا چاہیے اللہ کی رحمت وسیع ہے اور ہر جزء کو شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس قدر رحیم ہے، مہرباں ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ شدید العذاب اور عقاب بھی ہے بھائی۔ صرف ایک پہلو پر کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، آپ سو جائیں اور کہیں خلاص اللہ تعالیٰ تو انہو هو الغفور الرحیم، اور پھر اس کے بعد آپ سوئے رہیں، اعمال صالحہ میں سست رہیں، گناہوں کا مرتکب رہیں، یہ صحیح نہیں ہے بھائیو۔ یہ جو رحمت اور شفقت کا پہلو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والا جو پہلو ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوف کا بھی پہلو اپنے ذہن میں لانا چاہیے۔ پرندے کی طرح بھائیو، پرندے کے جو دو پر، اگر ایک ہی پر ہے تو کیا رہا، پرندہ اڑ سکتا ہے؟ اچھا ایک میں چوٹ ہے اور دوسرا صحیح ہے، اڑ سکتا ہے پرندہ؟ نہیں اڑ سکتا، دونوں برابر ہونا چاہیے توازن۔ ایسے ہی بھائیو یہی رحمت اور شفقت، امید اور ساتھ ساتھ خوف، یہ دونوں پہلو سے ایک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کا جذبہ حوصلہ بڑھ جاتا ہے، مائل ہوتا ہے، امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور ساتھ ساتھ خوف کے پہلو پر بھی غور و فکر کرتا ہے، تو ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو اس کا اعمال ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو گناہوں کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں ڈالے۔ تو اس طرح بھائی امید بھی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈرتا ہے، اور قرآن میں بھی یہی ہے، نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ ہمارے بندوں کو بتا دیں کہ میں مغفرت کرنے والا، نہایت ہی مہرباں ہوں، مشفق ہوں، اور ہمارا عذاب بھی بہت ہی سخت ہے۔ تو یہ دونوں پہلوؤں کو لے کر چلنا چاہیے۔ انبیاء کرام بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ پر یا اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ انبیاء کرام اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کرتے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کی جنت اور رحمت پر راغب ہوتے ہوئے اور جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ تو یہ بھی بھائیو ایک الگ موضوع ہے، تو یہ دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ رحمت شفقت کرنے کی توفیق دے۔ جتنی یہ باتیں آئی ہیں والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، ایسے ہی کمزور، ضعفاء، مساکین، اور ایسے ہی جو بیوہ عورتیں، یتیم، یہ سب پر ہمیں شفقت کرنے کی، ان پر رحم کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت پر، جب ہماری موت واقع ہو تو ایمان کی حالت پر۔ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سبھی کو جو انتہائی شوق و محبت سے سن رہے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی غور و فکر سے سن رہے ہیں، اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو حلال اور وسیع روزی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو حلال اور وسیع روزی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو حلال اور وسیع روزی عطا کرے۔ عام میں
کوئی بھی بھائی اگر پریشان ہے اللہ پریشانی دور کرے، کوئی بھی اگر قرضے سے ہے تو اللہ قرضہ ادا کرے، کوئی بھی کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹالے، آپ کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ صالح نیک متقی پرہیزگار بنائے، دنیا میں کامیاب کرے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی فالو کریں، اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔